لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج فوزے کے پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو اسلامک نالج فوزیہ میں 29ویں شب کی فضیلتوں کے بارے میں اور اس رات میں کیے جانے والی تمام نفل عبادتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں آپ کو ان نفل عبادتوں کے بارے میں بتاؤں اور اس رات کی فضیلتوں کے بارے میں بتاؤں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو 29ویں شب میں کیے جانے والی عبادتوں کا مکمل اور صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری کوئی بھی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے اور فضیلت والی رات ہے۔ اس میں آئندہ سال کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ اس شب میں بہت سارے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ان وجوہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص و خاص کرم ہے کہ یہ عظیم الشان رات اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے شب قدر کس قدر اہم والی رات ہے کہ اس شان مبارک میں اللہ عز و جل نے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ اس لیے ہمیں اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ عبادت کر کے اللہ کی ہمیں اس رات کی بہاریں لوٹنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، 29ویں شب بہت جلد ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے، اس لیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو 29ویں شب کی عبادتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں آپ کو عبادتوں کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس نفل نمازوں کی ترتیب کو آپ اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلی جو عبادت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ نفل نماز کامل ایمان کے لیے افضل ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت لے رہا ہو تو وہ مکمل ایمان کے ساتھ ہو، اور اس کی جو رخصت ہو وہ بالکل ایمان کے ساتھ ہو۔ پیارے ناظرین، اگر ہم یہی چاہتے ہیں اور ہماری یہی خواہش ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نماز کو ادا کریں تاکہ ہم اس فائدے سے، اس فضیلت سے محروم نہ ہو سکیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس پیاری سی فضیلت والی نماز کے بارے میں کہ اس کو آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 29ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے. بعد سلام سورہ علم نشرح آپ نے 70 مرتبہ گن کر اس کی تلاوت کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کی جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہی ہوگی تو آپ مکمل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا فانی سے اٹھائے گا. پیارے ناظرین، اب جو دوسری عبادت ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے بے حساب و کتاب گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. پیارے ناظرین، ہمیں اس نماز کو پڑھنا چاہیے کیونکہ رمضان مبارک ہم سے الوداع لے رہا ہے. بہت جلد ہمارے سے رمضان مبارک الوداع ہو جائے گا، یعنی کہ بہت دور چلے جائے گا. اگلے سال اب ہمارے پاس ہی رمضان مبارک آئے گا، اس لیے کیا پتہ اگلے سال ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے. اس لیے ہمیں اس نماز کو پڑھ کر اپنے تمام گناہوں کو معاف فرما لینا چاہیے. ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں. آپ نے کرنا یہ ہے اس پیاری سی فضیلت والی نماز کو پڑھنے کے لیے کہ آپ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. بعد سلام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پیارے ناظرین، یاد رہے آپ کو درود شریف آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو. اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو آپ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کو کوئی چھوٹی سی درود شریف یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی قید نہیں ہے، آپ کو جو بھی یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کی فضیلت سے، اس نماز کی برکت سے آپ کی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. پیارے ناظرین، اب جو ہمارے پاس تیسری عبادت ہے اس رات کی 29ویں شب کی، اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی پیاری ہے. آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی یہ فضیلت بہت پیاری لگے گی. اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد نمازی جو بھی حاجت دنیاوی ہو یا دینی ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دینی و دنیاوی تمام حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے. دیکھا آپ نے یہ نماز جو ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کی فضیلت جو ہے وہ کتنی پیاری ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس پیاری سی فضیلت والی نماز کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کی تمام حاجتیں چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں وہ قبول ہو سکتی ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے 1 سلام سے. ٹھیک ہے. 1 سلام سے آپ کو یاد رہے 1 سلام سے آپ نے نماز پڑھنا ہے، یعنی کہ 4 رکعت کی نیت کرنی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں. ٹھیک ہے. بعد سلام سجدے میں جا کر آپ کو یہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو ابھی پڑھ کر بھی بتاؤں گی اور یہ اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ نے سجدے میں جا کر بعد سلام 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام حاجتیں دینی و دنیاوی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں قبول و منظور فرمائے گا. پیارے ناظرین، اب جو میں آپ کو بتانے والی ہوں نماز، یہ نماز نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ پیاری ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 29ویں شب کو ان نمازوں سے فراغت کے بعد، نفل نماز سے فراغت کے بعد، نماز عشاء و تراویح سے فراغت کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے. اس تلاوت کی، اس قرآن پاک کی جو 2 صورتیں ہیں ان کی تلاوت کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ جو بھی شخص ان 2 صورتوں کی 29ویں شب کو تلاوت کرے تو یہ ترقی رزق کے لیے افضل ترین عمل ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو، رزق میں خوشحالی ہو، آپ کے رزق میں جو ہے اضافہ ہو تو آپ ان 2 صورتوں کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی روزی روزگار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں جو ہے خوشحالی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دولتیں عطا فرمائے گا. پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور 29ویں شب کی نفل نمازوں سے متعلق بھی مکمل رہنمائی ہو چکی ہوگی آپ کی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے تمام لوگوں تک شیئر کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، کیونکہ جب تک کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں گے اور لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر نماز ادا کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی عطا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اسے شیئر کرتے رہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی نماز سمجھ میں نہیں آیا ہے، کسی بھی اسٹیپ میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اس جہاں پہ بھی مسئلہ ہے میں آپ کو بتا دوں گی.
پیارے ناظرین، اور سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا جو ہوتا ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ اب ہماری ملاقات ہوگی پیارے ناظرین اپ کمنگ نیکسٹ اسلامک ویڈیو میں، تب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔